اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم ما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البلد۔ سورۃ البلد ان صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز قسموں سے، قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ کہنے والا اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، زور دینے کے لیے قسم کا استعمال کرتا ہے۔ قسم کہنے والے کی بات کی دلیل اور گواہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جائے اسے مقسم بہی کہتے ہیں، اور جس بات پہ زور دینا مقصود ہو اسے مقسم علیہ۔ پہلے قسم کا اظہار ہوتا ہے، پھر جواب القسم کا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم سب مخلوق، تخلیق کیے ہوئے۔ چرند پرند، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین سب مخلوقات ہیں۔ مخلوق صرف خالق کی قسم کھاتے ہیں، جیسے واللہ باللہ، اللہ کی قسم، مگر خالق اپنی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو بطور قسم استعمال کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا والشمسی، سورج کی قسم، واللیلی، قسم ہے رات کی، والفجر، فجر کی قسم۔ بعض پھلوں کی قسم بھی قرآن میں موجود ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی یعنی اولیوز کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی بھی قسم بیان کی، جیسے لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ اپنی کل مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو چنا قرآن میں بطور قسم استعمال کرنے کے لیے، اپنی بات میں تاکید اور وزن دینے کے لیے، جواب القسم پر زور دینے کے لیے۔ نہ صرف یہ ان مخلوق کو بطور دلیل اور تاکید استعمال کیا گیا، بلکہ یہ خالق کی طرف سے تعظیم، عزت اور شرف بھی ہے کہ خالق نے انہیں بطور قسم استعمال فرمایا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، ھذا البلد یہ شہر یعنی مکہ۔ اس بات پہ مفسرون کا اجماع ہے کہ ھذا البلد یعنی مکہ، کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم تھے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس شہر میں سب سے اہم کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، کعبہ۔ اس قسم کو ٹھیک طور سے سمجھنے کے لیے اس شہر اور خاص کر کعبہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ گھر کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں، سب سے پہلے یہ گھر بیت اللہ یعنی کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ اس بات میں دو رائے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام نے خود بنایا یا پھر فرشتوں نے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ بیت اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کو اسی بلد، اسی شہر مکہ پر اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور بعد میں یہ حدیث انہوں نے خود بتائی۔ انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع الاول، کون سی مسجد ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ مسجد کون سی ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی کعبہ۔ قلت ثم ایو، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ قال ثم المسجد الاقصی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر مسجد اقصی۔ مسجد حرام پہلی عبادت کی جگہ، یعنی اول بیت بھی اور اول مسجد بھی، پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا اور پہلی مسجد جو اس دنیا میں بنی کعبہ ہی ہے جو مکہ میں ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور کہاں تشریف لائے؟ ھذا البلد، اسی شہر میں جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا،
قیامت نہیں آئے گی جب تک جزیرہ عرب کا سبزہ اور نہریں نہ لوٹ آئے. جہاں ایک طرف یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ قرب قیامت کی بڑی نشانی جزیرہ عرب کے صحرا کا سبزے میں بدل جانا ہے، وہیں یہ حدیث یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا، اس زمانے میں یہ خطہ چٹیل صحرا اور سخت پہاڑ نہیں تھا بلکہ سرسبز و شاداب تھا. جب آدم اور حوا سلام علیہما دنیا میں تشریف لائے، یہ علاقہ جنت جیسا سرسبز تو نہیں تھا مگر پھر بھی یہاں ہریالی تھی، یہاں سبزہ تھا، یہاں گرینری تھی. اور سبزہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ چرند پرند تھے، مختلف جانوروں کی رونقیں تھیں. آج کھدائی کے دوران عرب میں کئی ایسے فوسلز یعنی پرانے جانوروں کی ہڈیاں ملتی ہیں جو ہرن، ہپوز، ہاتھی، سنیلز اور دوسرے کئی جانوروں کے، ایسے جانور جو صرف سبزے والے علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں. ایسے جانوروں کی ہڈیوں کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خطہ کبھی لش گرین تھا، ہریالی سے بھرپور تھا. اسی لیے اس حدیث کو کریکٹ پروفیسی آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا جاتا ہے. یہ تو وہ زمانہ ہو گیا اس شہر کی تاریخ کا جب یہ لش گرین تھا. آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بیت اللہ اس زمانے میں بھی موجود تھا. پہلا گھر اور پہلی عبادت کی جگہ بیت اللہ یعنی کعبہ ہی ہے. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ وہ زمانہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے، آج سے 4000 سال پہلے. اس وقت تک تمام کا تمام یہ علاقہ چٹیل میدان، صحرا اور سخت پتھروں والے پہاڑ بن چکا تھا. یہ تاریخ کا دوسرا موقع ہے کہ ہاد البلد یعنی یہ شہر مکہ پھر سے آباد ہونے کا وقت آیا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بیوی اور نومولود بیٹے کو یہاں چھوڑے. یہ چھوٹا سا قافلہ فلسطین سے چلا اور شہر مکہ پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی حدیث شریف ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے جس میں اس واقعے کا ڈیٹیل میں تذکرہ ہے. میں نے وہی پورشن حدیث کا یہاں لکھا ہے جو البیت یعنی کعبہ سے ریلیٹڈ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ ہاجر سلام علیہا کو چھوڑ کر جانے لگے، اردو میں ہم نے ہاجر کو ہاجرہ بنا دیا، اصل لفظ عربی میں ہاجر ہے. جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چل پڑے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آئے اور فرمایا یا ابراہیم اینا تذهب فتترکنا بهذا الوادی لیس فیہ انس ولا شیء. ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر اس وادی میں جہاں نہ انسان ہے نہ ہی کچھ اور، یعنی چٹیل میدان. اب دیکھیں ہاجر سلام علیہا نے وادی کا لفظ استعمال فرمایا، بلد نہیں، کیونکہ بلد شہر ہوتا ہے جہاں انسان بستے ہیں. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت الیہا. اور یہ بات وہ بار بار پوچھتی رہی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. آپ دیکھیں ایک طرف انسانی رشتے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، مگر ہر رشتے سے زیادہ مضبوط اور اوپر ہے رب اور عبد کا رشتہ. جس کے لیے یہ رشتہ سب رشتوں سے زیادہ اہم اور اوپر ہے وہی مومن ہے. آخر ہاجر سلام علیہا کے ذہن میں آیا، انہوں نے پوچھا اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا؟ قال نعم، ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا. قالت اذا لا يدعنا ثم رجعت، ہاجر سلام علیہ نے فرمایا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ پلٹ گئی. آپ امیجن کریں اس سین کو، ابراہیم علیہ السلام واپسی کی طرف چل پڑے اور ہاجر علیہ سلام علیہ اپنے بیٹے کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی اور بیٹے کو ایسی بے آباد جگہ چھوڑ کر آنا بہت بڑی قربانی تھی. اسی طرح ہاجر علیہ السلام نے بھی بہت بڑی قربانی دی. ایک عورت کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسے اور توکل کی عظیم داستان ہے یہ. فانطلق ابراہیم حتی اذا کان عند الثنیہ حیث لا یرونہ. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے حتیٰ کہ وہ الثنیہ کے مقام پر پہنچے جہاں سے ماں بیٹا انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں استقبل بوجہہ البیت، انہوں نے اپنا رخ البیت یعنی بیت اللہ کی طرف فرمایا، یعنی بیت اللہ اس وقت بھی وہاں موجود تھا.
ثم دعا بہؤلاء الکلمات ورفع یدیہ، پھر انہوں نے ان کلمات سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور ان کی یہ دعا سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں اپنی نسل کو اس وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں، سبزی نہیں، کھیتی نہیں، آپ کے گھر کے قریب چھوڑ آیا ہوں۔ بیت اللہ وہاں اس وقت بھی موجود تھا۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ نقل ہوئے ہیں اس میں اسپیشلی بیت کا لفظ ہے، اور آگے چل کر اسی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِعَ، البیت یعنی بیت اللہ وہاں زمین کے اوپر ایک ٹیلے کی طرح موجود تھا، جیسے کوئی آثار قدیمہ کی چار دیواری کبھی آپ نے دیکھی ہو۔ بیت اللہ کا طول اور عرض یعنی لینتھ اور وڈتھ جوں کی تو موجود تھی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ طول اور عرض آج والا نہیں، کیونکہ کچھ پورشن قریش نے حتیم کے نام سے چھوڑ دیا تھا باہر، تو آج کا طول اور عرض اور جمع حتیم کریں تو اس زمانے کے بیت اللہ کا سائز مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دوسرا موقع تھا جب ہاد البلد یہ شہر پھر سے آباد ہوا۔ تو لا اقسم بہاد البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، یہ وہ شہر ہے جس کو آباد کرنے کے لیے انسانیت نے بار بار مشقت کی، محنت کی، قربانیاں دی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل یہاں آ کر آباد ہوئی، یہ وادی شہر بنی جہاں انسان بستے تھے۔ کہاں جنت اور کہاں دنیا کا یہ علاقہ، زمین آسمان کا فرق ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مشقت انہوں نے جھیلی اور اس شہر کو آباد کیا۔ دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس زمین کو انہوں نے آباد کرنے کے لیے قربانی دی۔ تیسری کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس زمانے میں یہ شہر انسانوں سے آباد تھا، مگر یہاں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ نہیں تھا۔ بیت اللہ ہوتے ہوئے بھی شرک عام اور ہائیلی ایکسیپٹڈ تھا، بہت کم لوگ تھے جو توحید پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے، اسے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر قائم کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ قربانیاں دی۔ یہ اس عظیم شہر کی قسم ہے جسے آباد کرنے کے لیے نبیوں نے قربانیاں دی، نبیوں نے محنتیں کی۔ لا اقسم بہذا البلد، سورت کا نام ہی اسی شہر پر ہے، البلد۔ بلد کی جمع ہوتی ہے بلاد۔ اس سے پچھلی سورت فجر میں تذکرہ تھا قوم عاد، ثمود اور فرعون کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں طغیانی کی، سرکشی کی۔ اس سورت کا آغاز ھذا البلد یعنی مکہ شہر کی قسم سے، وہ شہر جس کو آباد کرنے کے لیے نبیوں نے قربانیاں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، انت حل یعنی انت ساکن، انت موجود، انت مقیم بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں موجود ہیں، یہاں مقیم ہے۔ شہر مکہ عزت والا، حرمت والا شہر ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ موجود ہے، اور اس شہر میں رسول کی موجودگی اس کی حرمت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی رسول کی موجودگی اس کی حرمت کو ڈبل کر رہی ہے۔ سورۃ 3 میں بھی اس شہر کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس امن والے شہر کی قسم۔ وہاں قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے الواو القسم استعمال کیا، وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس واو کو واو القسم کہتے ہیں۔ یہاں اس صورت میں چونکہ مکہ شہر کی حرمت رسول کی موجودگی کی وجہ سے ڈبل ہو گئی ہے، تو یہاں قسم میں بھی تاکید ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا یہاں لامت توکید ہے۔ سورۃ البلد میں بھی ھذا البلد کی قسم ہے، اور سورۃ التین میں بھی، مگر وہاں واو القسم ہے اور یہاں تاکید کے ساتھ قسم ہے، کیونکہ بیت اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی موجودگی بھی شامل ہے۔ رسول کی موجودگی کسی عام شخص کی موجودگی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ وہ شہر بن گیا جہاں رسالت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، رسول جس کے ذریعے شریعت، لاز، رولز اور قوانین پہنچائے جاتے ہیں، معاشی قوانین، اقتصادی یعنی اکانومیکل قوانین، سیاسی قوانین، چونکہ اسلام ایک پورا لائف سٹائل ہے، صرف 5 نمازوں کا مطلب اسلام نہیں ہے، زندگی کے ہر گوشے پر اللہ تعالیٰ کے قوانین نہ صرف نازل ہوں گے بلکہ رسول ان قوانین پر بہترین عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں، ایسے قوانین جن سے معاشرہ اصلاح کی طرف جاتا ہے۔
پہلی قسم اس شہر کی تاریخ اور اس کو بسانے کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شہر کی قسم جنرل ہے، اس میں اس شہر کی تاریخ اور اس کی تاریخ میں موجود مشہور لوگ سب کا ذکر آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت بھی جنرل آیت ہے، انت حل بہذا البلد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا ہونا، رسول، انہیں ملنے والی رسالت اور شریعت سب کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور مولود کی جو پیدا ہو۔ تو والد اور والدہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مگر اردو میں اس کا معنی ہوگا ماں باپ۔ عربی میں والد کہیں گے پیدا کرنے والا، اور والدہ پیدا کرنے والی یعنی ماں، اور مولود جو پیدا ہو۔ تو اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے مولود کی بجائے فرمایا ماں ولد، یہاں من ولد بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرپرائزنگلی عربی زبان کی نارم سے ہٹ کر الفاظ استعمال کیے، ووالد وما ولد۔ تو من کی جگہ جو ماں کا استعمال ہے وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، کسی شے کی عظمت کی اور اس کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ So ایز اے جنرل یہ قسم نسل انسانی میں جنریشنز کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ انسان زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ خلیفہ یعنی سکسیسر، جانشین، ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ چونکہ اس قسم میں والد، پیدا کرنے والا، اور جو پیدا ہو اولاد کا ذکر ہے، اس لیے ایز اے جنرل یہ قسم اشارہ کرتی ہے نسل انسانی کے سلسلہ خلافت کی طرف۔ اسی شہر سے اس سلسلے کا آغاز بھی ہوا تھا جب آدم علیہ السلام یہاں آ کر بسے۔ والد اور اب، جس کو ابو بھی کہتے ہیں ہم، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ والد کہتے ہیں بایولوجیکل فادر، مگر ابو کا لفظ جو ہے یہ آباء و اجداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام دین میں ہمارے فادر ہیں۔ تو والد کا جو لفظ ہے یہ ڈائریکٹ بایولوجیکل فادر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ووالد وما ولد، یہ قسم جنریشنز کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شہروں میں بسا کرتی ہے۔ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، آپ اپنے آباء و اجداد کی جنریشن ہے وہاں پر، اسی طرح آپ کی اولاد آپ کی جنریشن ہوگی اسی شہر میں۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، اور اس قسم میں اس شہر کی تاریخ، خاص کر اس شہر کو بسانے والے 3 نبیوں کا ذکر موجود ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں مقیم ہے، موجود ہے۔ رسول کا موجود ہونا ایک عام شخص کی موجودگی نہیں، اس میں رسالات، اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور شریعت سب شامل ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے والد کی اور مولود کی، پیدا ہونے والے کی۔ یہ قسم خاص کر انسانی جنریشنز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب القسم لقد خلقنا الانسان فی قبد، یہ بات تحقیق شدہ ہے، ثابت شدہ قانون فطرت ہے کہ انسان کو ہم نے محنت میں، مشقت میں پیدا کیا۔ اگر اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھیں تو آسان سی بات ہے کہ انسان کو اس دنیا میں محنت اور مشقت کرنی ہی ہے، چاہے مسلم ہے غیر مسلم، سب کو ہی محنت کرنی ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ بات اس قدر طے شدہ حقیقت ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جان سکتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ اپنے ماں باپ کو نوٹ کرنے لگتا ہے، ہر وقت مصروف، مشقت میں، کسی نہ کسی کام میں، آہستہ آہستہ اس کی اپنی زندگی پر مشقت ہو جاتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اس قدر طے شدہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے 3 آیتیں تمہید کے طور پر اور تاکید کے طور پر کیوں آئیں؟ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ قسم اور جواب القسم میں تعلق کیا ہے؟ کیونکہ قسم تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، اصل دعویٰ جس پر زور دیا جا رہا ہے وہ تو جواب القسم ہے۔ قسم اور جواب القسم کے درمیان ربط کیا ہے؟ جواب القسم اہم قانون ہے، رول ہے کہ شہروں کو بسانے کے لیے محنت لگتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر اس بات کا گواہ ہے کہ اس شہر کو بسانے کے لیے انبیاء نے محنت کی، مشقت کی، ان کی نسلوں نے قربانیاں دی۔
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، رسول جسے اللہ تعالیٰ سے پیغام ملے، پراپر شریعت اور رولز ملے، رسول اس کو ملنے والی رسالات اور شریعت کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر بسانے کے لیے رولز چاہیے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انسان رولز بناتے ہیں، مگر اگر انسان کرپٹ ہو تو ایسے رولز بنائیں گے جن میں ان کا اپنا مفاد چھپا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وہ نظام، وہ شریعت دیتا ہے جس میں پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کا بھلا ہو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، جنریشنز کی طرف اشارہ ہے۔ شہروں کو بسانے کے لیے اجتماعی ایفرٹ ہوتی ہے، نسلوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ قسمیں تاکید دے رہی ہیں انتہائی اہم قانون فطرت پر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی کبد، یقیناً انسان کو ہم نے محنت میں، مشقت میں تخلیق کیا۔ اور یہ رول، یہ قانون مشقت منفی نہیں ہے، نیگیٹو قانون نہیں ہے، یہ مثبت قانون ہے۔ یہ جد و جہد انبیاء کی شان ہے، جو اس مشقت، اس کبد کے راستے پر ہو، وہ نبیوں کی سنت کی پیروی کرے۔ اس سے پچھلی صورت میں، سورۃ الفجر میں ذکر تھا ان قوموں کا جنہوں نے اپنے شہروں میں فساد پھیلایا، الذین طغوا فی البلاد، قوم عاد، ثمود اور فرعون کا ذکر تھا، وَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ، انہوں نے شہروں میں بہت فساد مچایا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طغیانی اور فساد کے سبب انہیں ختم کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جب شہروں کو بسانے کے لیے تگ و دو نہ کی جائے۔ لیکن اس صورت میں اہم قانون مشقت بیان کیا گیا جس سے اچھے معاشرے وجود میں آ سکتے ہیں۔ آگے چل کر بھی اس صورت میں مال کو بلا وجہ ضائع کرنا، ضرورت مندوں کا خیال نہ کرنا، اس پر مذمت ہے، اس پر ملامت کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس آیت کے ترجمے سے پہلے ایک بات جان لیں کہ کسی بھی زبان میں حروف یعنی پریپوزیشنز کا استعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر پریپوزیشنز کا استعمال ٹھیک نہ ہو تو بات کچھ کی کچھ بن جائے گی۔ جیسے انگلش میں اگر ہم سمجھے کم ٹو لاہور، کم ایٹ 12:45، کم ان مائی آفس، کم لفظ کے ساتھ ان، ٹو، ایٹ کے بدلنے سے میننگ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی پریپوزیشنز ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ قدرہ کا مطلب ہوتا ہے قدرت، طاقت، مگر قدرہ جب علا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ضیق ہوگا، یعنی تنگ ہونا، ٹو بی ٹائٹ۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس آیت کا معنی نان عرب لٹریچر میں مختلف ہے، عرب لٹریچر میں مختلف۔ آپ اردو یا انگلش کوئی سی بھی ٹرانسلیشن قرآن کی اٹھا کے دیکھیں، کم و بیش یہی معنی لکھا ہوگا کہ کیا اسے لگتا ہے، یعنی کیا انسان کو لگتا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ انگلش تراجم میں بھی ایسے ہی لکھا ہوگا ڈو ہی تھنک نو ون کین اوور پاور ہم، اسے کوئی قابو نہیں کر سکتا، مگر یہ معنی ٹھیک نہیں۔ قدرہ جب علا کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ضیق ہوگا، تنگی ہونا۔ جیسے سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب رب انسان کو اس کا رزق تنگ کر کے آزماتا ہے، تو قدر علیہ، رزق تنگ کر دینا۔ اسی طرح اسی طرح یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے آئے، انہوں نے سوچا دنیا وسیع ہے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کہیں اور جا کر تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زمین تنگ کر دی، وہ مچھلی کے پیٹ میں مقید ہو گئے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَالذَّنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور ذنون یعنی مچھلی والے، یونس علیہ السلام بھی صالحین میں سے تھے۔ صالحین کا لفظ اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے، انہوں نے گمان کیا لن نقدر علیہ، ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، لن نقدر علیہ، ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے وہاں معاذ اللہ کے رسول یونس علیہ السلام کو گمان ہوا کہ ہم ان پر قدرت نہیں، طاقت نہیں رکھتے۔ قدرہ جب بھی اعلیٰ کے ساتھ آئے اس کا معنی تنگی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کا معنی بنتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی تنگی، کوئی قید نہیں، یعنی کوئی قیود، کوئی قوانین، کوئی رولز، کوئی ضوابط لاگو نہیں ہوتے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مفتوح ہے، جو چاہے کرتا رہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال اڑایا،
تو دونوں آیات کو ملا کر سمجھیں تو معنی یہ بنتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس پر کوئی قوانین کوئی رولز لاگو نہیں ہوتے. مال خرچ کرتے جب وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا، میں نے بہت مال اڑایا، کیا انسان کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب وہ مال کو بے جا خرچ کرتا ہی جاتا ہے؟ تو مال کیا ہے؟ مال صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ زمین، باغات، کھیت، سرمایہ، جواہرات، میراث، نقدی کیش، سب مال ہے. ہر وہ شے جو فائنینشلی فائدہ دے مال ہے. مال کا صحیح خرچ، بیجا اسراف نہ کرنا بلکہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا معاشرے کی اور شہروں کی بقا کا باعث ہے. ہمارا دین اس بارے میں واضح رول رکھتا ہے کہ مال فلو ہوتا رہے، ایک جگہ رکا نہ رہے. زکوٰۃ اور صدقات کی فارم میں شیئر کیا جائے، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کی طرف مال کا جھکاؤ رکھا جائے. وراثت کا ہر حکم ہمارے دین میں موجود ہے. بے جا مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. سورۃ الاسراء میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی مالا لبدا مال کثیر بہت سا مال، میں نے بہت سا مال ہلاک کیا اسراف میں، دکھاوے میں. تو اس جملے میں واضح طور پر غرور اور فخر کی جھلک ہے. تو یہ گمان غلط ہے کہ انسان کے پاس مال ہے اس پر کوئی قوانین لاگو نہیں ہوتے، جیسے چاہے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے یہاں پہ. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول یعنی وہ کہتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے قول عربی میں اور ایک ہوتا ہے کلام، دونوں عربی کے لفظ ہیں لیکن استعمال میں فرق ہے. کلام ہوتا ہے فقط الفاظ، بات چیت، مگر قول میں الفاظ کے ساتھ ساتھ اشارات، باڈی جیسچرز جیسے ہوں کہنا یا سوالیہ نظروں سے دیکھنا، یہ سب شامل ہے. سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب مریم سلام علیہا اپنے بیٹے کے ساتھ بستی جانے لگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی بھی شخص راستے میں ملے اور بچے کا ظاہر ہے پوچھے گا کہ یہ نومولود کہاں سے آیا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو کہنا بے شک میں نے رحمان کی نظر مانی ہے تو آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. فقولی یعنی اشارتاً کہنا میں نے رحمان کی نظر مانی ہے، میں کسی سے کلام یعنی الفاظ سے بات نہیں کروں گی. سو قول یعنی بات چیت، جیسچرز، اشارے کے نائے میں بات کرنا، باڈی لینگویج سب اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر یقول احلقت مالا لبدا، یعنی انسان کہتا ہے اپنے الفاظ سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے ویڈنگ فنکشن سے، اپنے فیس بک سٹیٹس سے، خوب سجے گھر سے اشارہ دیتا ہے کہ اس نے بہت مال خرچ کیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ تو یہ انسانوں کے دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی بات ہے. دنیا میں جو ادیان لوگوں نے خود سے بنا رکھے ہیں وہاں خالق کا کانسیپٹ یہ ہے اس نے بنا دیا، اب وہ بس اس دنیا کا تماشا دیکھ رہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مگر جو دین آسمانی کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں خالق کا کانسیپٹ یہ ہے اس نے تخلیق بھی کیا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ محاسبہ بھی کرے گا. بس یہود اور نصارہ نے محاسبے کے لیے کئی چور دروازے بنا رکھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم بچ ہی جائیں گے. جیسے یہود کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں صرف کچھ دن بس، پھر اس کے بعد جنت ہی جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسلام صرف ایسا دین ہے جہاں خالق نہ صرف تخلیق کر کے دیکھ بھی رہا ہے، وہ محاسبہ بھی کرے گا، نیک عمل کا نیک بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ. اسی کانٹیکس میں یہ آیت ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یعنی انسان جیسے جیسے مال اڑاتا چلا جائے کیا اس سے پوچھ نہیں ہوگی؟ سو ان تینوں آیات کو اگر ملا کر پڑھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ پر چوٹ ماری ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی تنگی، کوئی قید، کوئی قوانین یا رولز لاگو نہیں ہوتے. جب انسان بہت فخر سے جتا رہا ہوتا ہے
یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال ہلاک کیا، جب وہ مال غیر اصلاحی اور غیر ضروری کاموں میں ہلاک کر رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے کوئی رولز اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا؟ جب محاسبے کی اور جواب دہی کی بات ہو، وہیں حجت کی بات آ جاتی ہے، یعنی انسان کو ایسا کیا دیا گیا ہے کہ اس پر دلیل قائم ہو جائے، تو اس کا محاسبہ لازمی ہوگا، کیونکہ دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کا آغاز فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ انسان آنکھوں سے کائنات میں بنائے گئے نظام کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کائنات میں ہر شے کسی نہ کسی قانون، فزیکل لا کے تحت کام کر رہی ہے۔ اگر قوانین ذرا سا بدلیں تو کائنات کا نظام فساد کا شکار ہو جائے گا۔ جب کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی قانون کے تابع ہے، رولز کے مطابق کام کر رہی ہے، انسان اسی دنیا میں رہتا ہے، اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، انسان گواہ ہے کہ ہر شے کسی نہ کسی لا کے تحت کام کر رہی ہے، کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس پر کوئی لا، کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا اس کے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کو؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ۔ زبان اور ہونٹ قوت گویائی، بولنے کی قوت کی طرف اشارہ ہے۔ انسان صرف بول نہیں سکتا بلکہ بولنے سے پہلے اپنے دماغ میں مینیپولیٹ بھی کر سکتا ہے، نتائج نکال سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین پہ خلیفہ بھیجنے والا ہوں، فرشتوں کا جواب تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین پہ اسے بھیجیں گے جو اس پہ فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ سو فرشتوں کے اس دعوے کا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور فرشتوں کے مقابل لا کھڑا کیا۔ فرشتوں کا یہی جواب تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں صرف وہی علم ہے، یعنی جو ہمارے اندر انسٹالڈ ہے، ہمارے اندر پروگرامڈ ہے، اس کے باہر کا علم ہم نہیں جانتے۔ جیسے ایک آم کے درخت سے پوچھا جائے کہ آم کا مربع کیسے بنائیں گے، اس کا یہی جواب ہوگا مجھے جو علم دیا گیا اس سے باہر میں کچھ نہیں جانتا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ سیزن آ گیا، پھول لگیں گے، پھل لگے گا، اپنی خوراک کیسے بنانی ہے، اس شے سے باہر کا علم اسے نہیں ہے۔ مگر انسان مختلف ہے، وہ اپنے علم سے نتائج بھی نکالتا ہے، علم کو انہینس کرتا ہے، سوچتا ہے، آبزرو کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اور اپنے علم کو قوت گویائی یعنی بات کرنے کی قوت کے ذریعے اگلی نسلوں میں ٹرانسفر بھی کرتا ہے۔ انسان کو دیکھنے کی صلاحیت ملی ہے، آنکھیں انفارمیشن دماغ کو دیتی ہیں، دماغ سوچتا ہے، آبزرو کرتا ہے، نتائج زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور انفارمیشن نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تمام سائنسز، فلسفے ایسے ہی گرو کرتے ہیں۔ یہ سب بہت بڑی نعمت ہے اور انسان پر حجت بھی۔ پھر ان سب کے ساتھ انسان کو ہدایت بھی دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راستوں کی ہدایت بھی دی ہے۔ بہت مرتبہ اس آیت کا ترجمہ لکھا ہوگا اور ہم نے اسے دو راستوں بریکٹ خیر اور شر کی ہدایت کی ہے، یعنی دو راستوں سے مراد ہے خیر اور شر میں تمیز، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکنا، یعنی ہم نے انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور طریقے شر بھی۔ اس تفسیر کے لیے دلیل لی جاتی ہے سورۃ الانسان کی آیت سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرْ وَإِمَّا كَفُورٍ، یقیناً ہم نے انسان کو السبیل یعنی راستہ دکھا دیا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نا شکرہ۔ لیکن اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، السبیل ہے، السبیل ایک راستے کو کہتے ہیں، اگر دو راستے ہوتے تو ہوتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَيْنِ، دو راستے۔ سورۃ البلد کی آیت میں نجدین ہے، دو راستوں کا ذکر ہے، یعنی سورۃ الانسان میں ایک ہی راستے کا ذکر ہے لیکن یہاں پر دو راستوں کا ذکر ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ طریقے خیر یعنی خیر کا راستہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، بہتری کی طرف، بھلائی کی طرف، بھلائی ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتی ہے، شر ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، برائی اور فساد کبھی بھی بلند نہیں ہوتے۔ جو لوگ خیر کے راستوں پر چلتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت، جس کے کیا ہے؟ درجات، اونچے درجے، اونچے لیولز۔ جو لوگ شر کی طرف چلتے ہیں
ان کے لیے ہے جہنم، جس کے کیا ہے درکات، لوور لیولز. شر ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور خیر اوپر کی طرف. یہ جو لفظ ہے نجد، نجد کا معنی ہوتا ہے طریق فی ارتفاع، بلندی کی طرف جانے والا راستہ. سو وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دو راستوں خیر اور شر کی طرف ہدایت دی ہے. یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا. نجد ہوتا ہی بلندی کا راستہ ہے اور شر کبھی بھی بلند نہیں ہوتا. یہ تمام ڈفرینسز بتانا کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کو غلط ثابت کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ خواہش یہ ہے کہ پراپر ریسرچ کے ذریعے قرآن کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے. سو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اسلام صرف آخرت سنوارنے کا نام نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے ہدایت دیتا ہے. دین اسلام ایک پورا لائف سٹائل ہے. یہ صرف ایک اللہ کی عبادت، نماز اور روزے پر ختم نہیں ہوتا. اسلام انسان کی پرسنل لائف پر بات کرتا ہے. اس کے سونے کی روٹین، صبح جاگنے کا وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے. کمائی کا کون سا ذریعہ اپنایا جا سکتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اخلاقیات سکھاتا ہے. اسلام گھریلو نظام، گھریلو معاملات پر بھی بات چیت کرتا ہے. آپس کے رشتوں کے حقوق و فرائض سکھاتا ہے. معاشرتی سوسائٹی نظام کے بارے میں بات کرتا ہے. سیاسی نظام کے بارے میں بات چیت کرتا ہے. جزا اور سزا کا کیا نظام ہوگا یہ ظاہر کرتا ہے. یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہیں. انہی کے مطابق زندگی گزارنا دنیا بھی بہتر کرتا ہے اور آخرت بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دینا اور آخرت میں بھی. سو وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دنیاوی معاملات کے لیے بھی اور آخرت کی جواب دہی کے لیے بھی ہدایت دی ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کی طرف چڑھنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے. ہدایت نجد فی الدنیا اور ہدایت نجد فی الآخرت، یعنی دنیا میں بھی خیر کا راستہ اور آخرت میں بھی خیر کا راستہ. اس کی ہدایت ہم نے انسان کو دے دی ہے. اب ہدایت بھی دو طرح کی ہے. ایک فطری ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، جیسے سچ پسندیدہ ہے، جھوٹ ناپسندیدہ. ایک جھوٹے انسان سے بھی کوئی جھوٹ بولے تو اسے برا ہی لگے گا. اسی طرح صفائی پاکیزگی فطرتاً اچھی لگتی ہے اور گندگی بری. وفاداری اچھی لگتی ہے اور خیانت بری. دھوکہ دینے والے انسان سے بھی کوئی دھوکہ کرے تو اسے برا ہی لگے گا. جو شخص رشوت لے، معاشرے میں فساد پھیلائے، کبھی نہیں چاہے گا کہ معاشرتی بدامنی کا اثر اس تک پہنچے. سو ایک تو فطری ہدایت ہوگی اور پھر اس کے اوپر سلسلہ رسالت کے ذریعے بھی ہدایت دی ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی سکون اور امن سے رہ سکے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے. تو آپ نے سنا ہوگا اسلام دین فطرت ہے. کیوں دین فطرت ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے. مثلاً کوئی کسی یتیم بچے پر ظلم کرے، اس کا مال ناحق کھائے، آپ کو برا ہی لگے گا. پھر کتاب اللہ میں بھی آپ یہی پڑھیں گے کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھرے. انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ آئی ایگری، بالکل صحیح ہے یہ. اسی طرح شراب انسان کی فطرت قبول نہیں کرتی، برا اثر ہوتا ہے انسان پہ، دین میں بھی حرام ہے. گندگی انسانی فطرت قبول نہیں کرتی، دین میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ ہے. جو بھی عمل انسانی فطرت کے لیے ناپسندیدہ ہے آپ دیکھیں گے دین اسلام میں وہ لازماً منع ہوگا. اور جو عمل انسانی فطرت خوشی خوشی قبول کر لے دین اسلام میں بھی اس کی اجازت ہوگی. اسی لیے اسلام دین فطرت ہے. جیسی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ویسا ہی اسے دین بھی دیا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی جن کے ذریعے وہ اپنے ماحول کو پہچان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہر شے کسی نہ کسی قانون کے تابع ہے. اور لسانم و شفتین، زبان اور دو ہونٹ یعنی قوت گویائی دی. وہدیناہ النجدین، اور اس کے ساتھ ہم نے اسے دو راستوں کی ہدایت بھی دی ہے، دنیاوی فلاح کی ہدایت اور آخرت کی فلاح کی ہدایت بھی. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل ہوگا اور اس کے اعمال کا محاسبہ نہیں فرمائے گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلقتحم العقبہ. اقتحم کیا ہے؟ اقتحم کہتے ہیں الدخول العسیر فی مکان اور جماعت کثیرین، یعنی difficult entry into a place or among a group of people.
جیسے کہیں سیل لگی ہے، بہت رش ہے، اب ایک خاتون وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پورا زور لگاتے ہوئے کسی تردد کے بغیر گھس جائے، یہ اقتحامہ کی شکل ہے۔ جب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے پورا زور لگا دیں، کرنا ہے تو بس کرنا ہی ہے، شوق کے ساتھ کرنا ہے، یہ اقتحامہ ہے۔ العقبہ کہتے ہیں الطریق الصعب بین الجبال، پہاڑوں کے درمیان دشوار اور مشکل راستہ، اور مجازی معنی میں سے کہا جاتا ہے تطلق العقبہ علی کل ما یشق علی النفس، یعنی ہر وہ کام جو نفس انسانی کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہو، وہ العقبہ ہے۔ یعنی کام ایسا ہے کہ نفس اس کو کرنے پر راضی نہیں، یہ العقبہ کا معنی ہو گیا۔ اور اقتحامہ کیا ہے؟ کسی کام کو کرنے کے لیے بغیر تردد راضی ہو جانا، پورا زور لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ انسان نے العقبہ پر چڑھنے کے لیے زور ہی نہ لگایا، جوش ہی نہ دکھایا، کوشش ہی نہ کی۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا، خود کی ضروریات کو اگنور کر کے کسی کے کام آنا، اس کو مجازن العقبہ کہا گیا، کیونکہ نفس انسانی خود کے فائدے پر تو آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن کسی اور کا بھلا کرنے کے لیے نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ سورت کے شروع میں انسان کا رویہ بیان ہوا تھا، یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال ہلاک کیا، بہت مال اجاڑا، گھر پہ لگایا، کپڑوں پہ لگایا، کھانے کھلائے، اپنے جیسوں کو خوش کیا۔ مگر جب مال کسی کی مدد کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے تو وہ ایسی ہے جیسے العقبہ کی چڑھائی، دو پہاڑوں کے درمیان مشکل راستہ، کوئی رغبت نہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت فریز ہے اقتحم العقبہ۔ واقعی میں ہم انسان ایسے ہی ہیں کہ خاص کر جو معاشرے کا مالدار طبقہ ہے، اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں لیکن ضرورت مندوں کی مدد کے لیے رغبت نہیں رکھتے۔ اور یہ سورت البلد ہے کہ شہر کیسے بسائے جاتے ہیں، صرف اپنا سوچنے سے شہر نہیں بستے۔ اس سورت کے مطابق شہر بستے ہیں جب دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ یہ چڑھائی کیا ہے۔ ماں کا استعمال تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے سورت کے شروع میں تھا ووالدم وما ولد، اسی طرح یہاں پر ہے وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کیا ہی عظیم شے العقبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا فک رقبہ، کسی کی گردن چھڑانا۔ فک کو کہتے ہیں تخلیص الشیء من الشیء، کسی سے کوئی شے چھڑانا، جیسے فک الرہن، کوئی زیور رہن رکھا ہے اسے پیسے دے کر چھڑانا۔ فکو کا لفظ جو ہے یہ زیادہ تر مال دے کر کوئی شے چھڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مال فضول خرچی میں ہلاک کرنے کی بجائے یہاں لگانا چاہیے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ مگر یہ کام العقبہ مشکل راستے پر چڑھنے جیسا ہی ہے۔ اور رقبتن کہتے ہیں گردن کو۔ دیکھیں اگر یہاں ہوتا فک العسیر تو معنی ہوتا قیدی چھڑانا، فک المملوک تو معنی ہوتا غلام آزاد کرانا، لیکن یہاں گردن چھڑانے کی بات ہے۔ نیک جو ہے انسان کی لائف لائن ہے، جو دماغ اور باقی جسم کا واحد کنیکشن ہے۔ اسی لیے کسی کو سزا دینی ہو تو سر قلم کرنے کی سزا دی جاتی تھی۔ کیونکہ ہاتھ کاٹنے سے یا پاؤں کاٹنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ کسی کی گردن چھڑانے کا مطلب ہے اسے مشکل سے آزاد کروانا، کسی مصیبت سے آزاد کروانا، اس کی لائف لائن کو بحال کرنا۔ یہ مجازن معنی ہے۔ اگر یہاں فک الاسیر ہوتا تو صرف قیدی چھڑانے کا معنی ہوتا، اگر فک المملوک ہوتا تو صرف غلام آزاد کرانے کا معنی ہوتا۔ فک رقبتن کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی ضرورت پوری کرنا، اسے اس مصیبت سے آزاد کرانا، اور یہ جنرل اصول ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ یہ الفاظ جنرل ہے۔ اس کے بعد ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایسے دن جب کھانے کی شدید قلت ہو، جیسے کوئی جنگ کا زمانہ ہو، ہر طرف غربت ہو، یا قحط سالی ہو، یا پھر کوئی وبا پھیل جائے۔ ایسے میں قلت کی وجہ سے ہر شے مہنگی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ زندہ رہنے کے لیے خوراک کا ہوتا ہے، بیسک نیسیسٹیز کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے مشکل حالات میں اپنا نہ سوچنا بلکہ کھانا کھلانا کسے؟ یتیمن او مسکینن، کسی یتیم کو یا کسی مسکین کو۔
یتیمن اور مسکینن اطعام کے مفعول ہیں، یعنی یتیمن ذا مقربہ کسی قریبی یتیم کو کھانا کھلانا، اور مقربہ قرب سے ہے، اسی سے اقربہ بنتا ہے قریبی رشتہ دار، لیکن یہاں مقربہ رشتہ دار نہیں، قریب کے معنی میں ہے۔ قحط سالی میں کوئی بھی قریبی یتیم جو کسی بھی لحاظ سے آپ کے قریب ہو، رشتے میں، ہمسائے داری میں، انسیت میں، جان پہچان میں، اگر صرف رشتہ داری کا معنی لے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا رشتہ دار دوسرے ملک میں صحیح سلامت کھاتا پیتا ہو، اسے ضرورت ہی نہ ہو۔ مشکل حالات میں کسی بھی قریبی یتیم سے اپنی خوراک شیئر کرنا، یہ معنی ہے یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ۔ مسکین کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو، اپنی ضروریات پوری نہ کر پا رہا ہو، لیکن یہاں ایسے مسکین کا ذکر ہے جو ذی تراب ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی اتنا ضرورت مند کہ اس کے پاس مٹی کے سوا کچھ نہیں، بالکل خالی ہاتھ۔ کیونکہ کھانا عام دنوں میں کھلانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایسے دن ہیں جب سب کے پاس ایک قلت ہے، ایسے قلت والے وقت میں اپنا مال یا خوراک کسی ایسے یتیم اور مسکین سے شیئر کرنا جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو، یعنی جس کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو۔ سو یتیم اور مسکین کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یہ تو ہے، تو آپ وہی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے طعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ سو اگر سمرائز کریں، العقبہ کا معنی ہوتا ہے دشوار راستہ، اور استعارتاً یا فگریٹو سینس میں العقبہ کہا گیا ہے اپنے سے زیادہ دوسروں کو پریفر کرنا، اپنی ذات کو پس پش ڈال کر دوسروں سے رحم کا معاملہ کرنا، ان کا خیال کرنا، کسی کی مشکل کشائی کرنا۔ کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس لیے استعارتاً اسے عقبہ دشوار راستہ کہا گیا۔ اور العقبہ کو مزید تفصیل کیا دی گئی ہے؟ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑانا، یعنی کسی کی مشکل حل کرنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حالات نارمل ہو، دوسروں کی لائف لائن بحال کرنے کا سوچنا۔ اور دوسری آپشن کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کھانا کھلانا ایسے دن جب سب کو کھانے کے لالے پڑے۔ فک رقبہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے عام حالات میں، اور اطعام اسپیسیفک حالات میں ہے جب کوئی قحط کا، جنگ کا، کسی وبائی مرض کی وجہ سے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوں۔ ایسے میں انسان کے پاس اگر کچھ کھانے کو ہو تو اسے بھی شیئر کرنا، جن کے پاس یہ بھی نہیں، جیسے یتیمن ذا مقربہ، کوئی قریبی یتیم، لازمی نہیں کہ صرف رشتہ دار ہی ہو، قریب بعید کا اپوزٹ ہوتا ہے اصل میں، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ او مسکین ذا متربہ، یا پھر کسی مسکین ذی تراب، یعنی اپنے طعام کو شیئر کرنا کسی ایسے سے جس کے پاس کھانے کو مٹی کے سوا کچھ نہیں، جس کے پاس رہنے کو مٹی کے سوا کچھ نہیں، جس کے پاس پہننے کو مٹی کے سوا کچھ نہیں، ایسے فقر کو مسکینن ذا متربہ کہیں گے۔ سو ان شارٹ، انسان میں اپنی ذات سے محبت نیچرلی موجود ہے، اور انسان میں رحم کی فطرت بھی موجود ہے۔ اگر انسان اپنی ذات کی محبت، سیلف لو کو کم کر کے دوسروں پر رحم کرے، یہ ہے اقتحم العقبہ۔ اور اگر انسان خود پسندی، سیلف لو میں اتنا گم ہو کہ دوسروں کی مشکل نظر انداز کر دے، اسے کہیں گے لقتحم العقبہ۔ سو مال کا غلط استعمال کرنا، اسے اسراف میں خرچ کرنا، اسے ہلاک کرنا، اور دوسروں کا نہ سوچنا، اپنی ذات میں گم رہنا، یہ معنی ہے فلقتحم العقبہ۔ اس صورت میں اسے کنڈیم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ سورۃ البلد ہے، سورہ اباؤٹ سٹی۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جاتا ایمان والوں میں سے۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، اور ثم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، دونوں ہی یہاں پاسبل ہے۔ ایک ہوتا ہے التراخی فی الزمان، یعنی سیکوینس کو شو کرنے کے لیے، فرسٹ دس ہیپنز ثم دین دس ہیپنز۔ دوسرا استعمال ہوتا ہے التراخی الرتبی، یعنی ٹو شو دا لیول، پہلے یہ لیول ثم پھر اگلا لیول۔ اگر یہاں الرتبہ لیں تو معنی یہ ہوگا کہ کوئی شخص پہلے سے مسلمان ہے، اقتحم العقبہ، اگر وہ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ثم کان من الذین آمنوا، تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ وہ لیول میں اور بہتر ہو جائے گا، زیادہ سالڈ ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اگر اس کا معنی التراخی فی الزمان سمجھیں تو ثم کا معنی ہوگا کوئی غیر مسلم ہے، نیک عمل تو کر ہی سکتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں نیکی رکھی گئی ہے،
اگر وہ اقتحم العقبہ کرتا رہے تو ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں میں سے بھی ہو جائے گا، یعنی فطری بھلائی کی طرف چلتے چلتے انسان حقیقی ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ارائیت اشیاء کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ من صدقۃ او عتاقۃ وصلۃ رحم فہل فیہا من اجر، یعنی جو نیک اعمال میں اپنے دور جہالت میں کیا کرتا تھا، جیسے صدقہ، کوئی غلام آزاد کرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، کیا ان کا ثواب ابھی بھی موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمت علی ما سلف من خیر، جو نیک کام تم کر چکے تم نے ان کے سمیت اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنا پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن پہلے کی نیکیوں کا اجر باقی رہتا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل۔ سو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اگر انسان العقبہ کی چڑھائی کی کوشش کرتا، اپنی ذات سے زیادہ ضرورت مندوں کو پریفر کرتا، جیسے عبدالستار ایدی مرحوم تھے، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو بھلائی پر ڈٹے رہنے کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کرتے ہیں۔ سو ایمان والوں کی دو خاص صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک صبر کی تلقین اور دوسرا رحم اور اس کی تلقین۔ مرحمہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفت تھی جو یہ سورۃ الفتح میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، ایک دوسرے پر بہت رحیم اور مہربان، اسی رویے سے معاشرے پروان چڑھتے ہیں اور نیکی قائم رہتی ہے۔ سو یہ جو آیات گزری ہیں ان کو ملا کر یہ معنی ہے کہ فلق تحم العقبہ ولا آمنا، نہ ہی انسان اس طرف آیا کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والا ہوتا اور نہ ہی پھر ایمان کے کسی درجے کو چڑھا۔ آپ اس کو ایسے امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک دشوار چڑھائی والا راستہ ہے، ایک پہاڑ ہے دشوار چڑھائی والا، اس کی بیس ہے اقتحم العقبہ، اور یعنی کہ دوسروں کو پریفر کرنا، کسی کے کام آنا، مشکل حالات میں بھی یہ رویہ نہ چھوڑنا، یہ اس پہاڑ کی بیس ہے، اور اس کی بلندی پر وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے، اپنی ذات کو پس پش ڈال کر دوسروں پر رحم کرنے والے۔ سو انسان نہ اس پہاڑ کی بیس کی طرف آیا اور نہ ہی اس کی بلندی تک پہنچا۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کیا ایسے ہی انسان ہیں یا ہم اس پہاڑ کی چڑھائی کے سفر پر ہیں؟ جو لوگ العقبہ کی چڑھائی پر چڑھتے چڑھتے بلندی تک پہنچ چکے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، وہی لوگ ہیں جو دائیں طرف والے یعنی رائٹ سائڈ والے، رائٹ بھلائی کی نشانی ہے، یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھلائی کا، رحم کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور آخرت میں انہی کے ہاتھ میں، انہی کے دائیں ہاتھ میں کتاب اعمال ہوگی۔ اس کے مقابل ہوں گے وہ لوگ والذین کفروا بآیاتنا، وہ جو ہماری آیات کا کفر کرتے رہے، واضح نشانیوں کا انکار کرتے رہے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے یعنی لیفٹ سائڈ والے لوگ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، یعنی نار مغلق علیہم، ان پر آگ ڈال کر بند کر دی جائے گی۔ ایک طرف اس صورت کے شروع میں کیا تھا، یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان کو لگتا ہے اس پر کوئی تنگی، کوئی قید نہیں ہے، یعنی کوئی قوانین اور ضوابط لاگو نہیں ہوتے۔ سو جو لوگ دنیا میں قوانین اور ضوابط کی پابندی نہیں کرتے، خود پر قید نہیں لگاتے، آخرت میں انہیں آگ میں قید کر دیا جائے گا۔ اگر اس صورت کو سم اپ کریں تو لا اقسم بہذا البلد صورت کا آغاز ہے شہر مکہ کی قسم سے، وہ شہر جس کو بسانے کے لیے انبیاء نے محنت کی، مشقت کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اشارہ ہے رسول کے موجود ہونے کی طرف، جس میں رسالت، شریعت سب شامل ہے، کیونکہ رسول کوئی عام ہستی نہیں ہوتے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی اور مولود کی، اور ماں جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ قسم اشارہ کرتی ہے نسل انسانی کی، خلافت انسانی کی، یعنی جنریشنز کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہم قانون جواب قسم کی شکل میں بیان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، یقیناً یا حقیقتاً انسان کو ہم نے محنت میں تخلیق کیا۔ فی قبد یعنی مغمور، فی قد، فی مشقہ، انسان کو بہت محنت کرنی ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ شہروں کو بسانے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی ہی پڑے گی، محنت
مشقت کرنی ہی پڑے گی۔ مکہ شہر اس بات کا گواہ ہے، رسول کا موجود ہونا اس بات کا گواہ ہے۔ شہروں کو بسانے کے لیے نسلوں کی محنت لگتی ہے۔ ووالد وما ولد اس بات کی دلیل ہے۔ یہ تو اہم قانون ہو گیا۔ اس کے بعد کی آیات میں انسان کے ان افعال اور اس سوچ کا ذکر ہے جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ افعال جو اسے شہروں کو بنانے کی جدوجہد سے روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، انسان کیا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے کوئی تنگی نہیں، کوئی قیود، کوئی قوانین یا کوئی ضوابط لاگو نہیں ہوتے اس پہ۔ قدرہ جب اللہ کے ساتھ اس کا معنی تنگی ہوتا ہے، ٹو بی ٹائٹ۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یعنی انسان فخر سے جتاتا ہے میں نے بڑا مال ہلاک کیا۔ یقول یعنی قول کا لفظ الفاظ اور جیسچرز دونوں کے لیے ہوتا ہے، باڈی لینگویج کے لیے بھی۔ تو مال ہلاک کرنا یعنی اسراف کرنا، دکھاوا کرنا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یعنی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا؟ اور دیکھنا صرف یرہ صرف دیکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ احتساب کے معنی میں بھی ہے، یعنی انسان جتنا اسراف کرے کیا اسے گمان ہے کہ کوئی اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا تذکرہ فرمایا جس سے انسان پر حجت پوری ہو جاتی ہے کہ اس سے پوچھ لازمن ہوگی۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ دنیا کی ہر شے وہ دیکھتا ہے، کسی نہ کسی قانون رول کے تحت ہے۔ کیسے سوچ سکتا ہے کہ انسان پر کوئی قانون، کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے اسے قوت گویائی نہیں دی، بات کرنے کی قوت، اپنی سوچ کو ایکسپریس کرنے کی قوت؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ مال پر فخر جتائے؟ کیا اس زبان سے نعمتوں کا شکر ایکسپریس نہیں کرنا چاہیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو چڑھائیوں کی ہدایت دے دی ہے، یعنی نجد فی الدنیا اور نجد فی الآخرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری ہدایت بھی دی ہے اور سلسلہ رسالت کے ذریعے بھی ہدایت دی ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی بلندی پر ہو اور آخرت میں بھی۔ ہدایت کے بعد کیا انسان کو لگتا ہے کہ اس سے سوال نہیں ہوگا، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد ذکر ہے فلک تحمل عقبہ، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی، قوت گویائی ہوتے ہوئے بھی، ہدایت ہوتے ہوئے بھی انسان نے العقبہ کی چڑھائی کے لیے کوئی جوش نہیں دکھایا، کوئی ہمت نہیں دکھائی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ العقبہ کیا ہے؟ ماں یہاں پر پھر تعظیم کے لیے کہ کیا ہی زبردست شے العقبہ اور اس کی چڑھائی۔ فکو رقبۃ، کسی کی گردن چھڑانا یعنی کسی کی لائف لائن بحال کرنا، ضرورت پوری کر دینا، اور یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، سو کسی بھی قسم کی ضرورت پوری کرنا۔ اس کے بعد ہے اسپیسیفک سٹیٹمنٹ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قحط کے دن جب کھانے کے لالے پڑے ہوں، خوراک کی قلت ہو، ایسے میں کھانا کھلانا کسی ایسے کو جس کے پاس یہ کھانا تک نہ ہو، جیسے یتیمن ذا مقربہ، کوئی قریبی یتیم، لازمی نہیں کہ رشتہ دار ہی ہو، او مسکینن ذا متربہ، مسکین جس کے پاس صرف مٹی ہی ہو اور کچھ بھی نہیں، یعنی فاقے کا مارا۔ یہ سب کرنا العقبہ کی چڑھائی یعنی مشکل دشوار راستے پر چڑھنے جیسا ہے۔ جب انسان خود کی ضرورت کم کر کے کسی پر رحم کا معاملہ کرے، یہ اقتحم العقبہ ہے۔ مگر آنکھوں سے دیکھ کر، عقل سے سمجھ کر بھی انسان اپنی ذات کی محبت سے باہر نہ نکلے، اسے کہیں گے فلقتحم العقبہ۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اگر انسان یہ دشوار راستہ طے کرتا تو بہترین ایمان والوں میں شامل ہو جاتا جو ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو رائٹ سائڈ والے ہیں، دنیا میں صحیح کام کرنے والے، اور آخرت کے حساب سے اس آیت کو لیں تو جن کا نامہ اعمال انہیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یہی لوگ ہیں لیفٹ سائڈ والے، یعنی دنیا میں ناٹ کنسٹرکٹیو، اور ان کے ہونے کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے اوپر آگ ڈھانپ کر بند کر دی جائے گی، یہ آخرت کا حال ہے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔